لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں، خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے، اچھا وقت نہیں آتا۔ انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ظاہر اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے۔ جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں۔ اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے، اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا۔ اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو، وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے۔ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے سالے ثواب کے لیے۔ بھائی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے، نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے، یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی، گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ سخی سے اللہ پوچھے گا تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا تیرے علم میں، حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں،
لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا۔ یہ کرائٹیریا دنیا میں ٹھیک ہے، یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا، وہ کہ بھی ایک ڈاکو وہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ فلموں میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو ایک کسی بھی کریٹیکل ریزن کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ، بے پرواہ ہے نا۔ سر آپ اپنی داڑھی پگڑی نمازوں سے اور بڑے بڑے دسترخوانوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل بھی نہیں دیکھنی اور مال بھی نہیں دیکھنی۔ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بڑا نورانی چہرہ ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ، کتنی دولت ہے، اور اللہ کا فرمایا ہے دل اور اعمال، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً سورہ توبہ میں بھی آیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اپیل کی نا غزوہ تبوک کے موقع پر، رومن امپائر سے لڑنا تھا، سب سے بڑی سپر پاور، تو چندے کی اپیل کی، تو ایک صحابی نے پوری رات ایک یہودی کی یعنی مزدوری کرنے کے بعد اس کو ایک مٹھی جو ہے نا وہ کھجوریں ملی معاوضے کے طور پہ۔ بارٹر سسٹم تھا نا، ضروری نہیں کرنسی ملتی تھی، کھجوریں مل جاتی تھی، جو کے دانے مل جاتے تھے، گندم مل جاتی تھی، اور وہ ایک مٹھی کھجور لا کر نبی علیہ السلام کے پاس پیش کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ جہاد کے لیے قبول کریں۔ وہاں پہ منافقین ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہیں، واپس میں ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک مٹھی کھجور سے کیا فرق پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کھجوروں کو وہ جو جتنا مال ہے اس کے اوپر یوں بکھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سب پہ بھاری ہے، پیچھے اخلاص ہے نا۔ اسی لیے دیکھیں نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جانی، تولی جانی ہے۔ مکے کے اندر رہنے والا شخص جو روزانہ 5 وقت نماز حرم میں پڑھتا ہے، ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب کماتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی لاکھوں نمازیں، ایک وہ شخص جو سڑک کے کنارے مزدوری کرتا ہے، وہ مسجد تک بھی جانے میں اس کو تردد ہے، اور وہیں پہ وہ اپنا کپڑا ڈال کے جون جولائی کی تپتی دوپہر کے اندر سڑک کے کنارے کسی درخت کی چھاؤں میں صرف فرض ہی ادا کر لیتا ہے، اس کی ایک نماز ظہر ہو سکتا ہے اس کی ہزاروں نماز ظہر جو حرم میں ہے اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ اللہ نے نیکیاں تولنی ہے، گننی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 نوٹ 10-10 روپے کے ہوں اور ایک نوٹ 5000 روپے کا ہو تو ورث کس کی زیادہ ہے؟ 5000 کی۔ اگرچہ نوٹ وہ ایک ہے لیکن اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ حرم میں نیکیاں زیادہ ہیں لیکن ان کی ویلیو ورتھ، اسی کو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی اس کی زیادہ ہے۔ اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے اس میں بیسٹ وہی پرفارم کر سکتا تھا۔ تو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ اور پھر اس میں آتا ہے کہ تیسرا قاری بلایا جائے گا، عالم، قرآن کا حافظ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ہاں بھائی قرآن کا علم دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے لوگوں کو تقریریں کی، اتنے واعظ کیے، اتنے درس قرآن دیے، یہ کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا وہ اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں کہ تو بڑا علامہ ہے۔ تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے اشتہار تیرے نام کے نہیں چھپتے تھے جس کے آگے پیچھے اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھی، تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے، اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں۔ تو ریاکاری کے ساتھ اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ خیال کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے ان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر غور و تفکر کرو، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آگے بیان ہوگا۔ ہم سب جتنے 100+ یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا ہزاروں لوگ جو ویڈیو میں دیکھیں گے، یہ پوری دنیا کے انسان اپنے آپ کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے تم لوگوں کو آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اس کے اندر قیامت مضمر ہے میرے بھائی، یہ زبان اور ہونٹ نہ ہو تو بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جو ساتھ جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے اسے پتا ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے، بچے کو سکھانا نہیں پڑتا، وہ اپنی جبلی ہدایت، نیچرل انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، جیسا کہ ایک بکری کی نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور گھاس کھائے گی، اور شیر جو ہے وہ گھاس اس کے سامنے، تازہ گھاس کیا تازہ سبزیاں بھی لا کے رکھیں وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں مارے گا، گوشت کھائے گا۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک انسٹنکٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہونٹ اور زبان چوسنے کے لیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 راہیں دکھا دیں، 2 گھاٹیاں دکھا دیں۔
ایک منع اس کا یہ بھی کیا گیا ان دو گھاٹیوں سے مراد اس بچے کے لیے جو ماں کے دودھ پینے کی جگہ ہے وہ مراد لی گئی ہے، کیونکہ ہونٹوں کا ساتھ ذکر ہے اور زبان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس کو جبلی ہدایت بھی دی ہے یہاں سے تجھے دودھ ملے گا۔ اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ ان گھاٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس کا انجام جنت ہے، اور یہ برائی کا راستہ ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی۔ فلقتحم العقبہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا اس گھاٹی کے اندر جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کون سی گھاٹی اختیار کرنے والی تھی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا ہم کس گھاٹی کا ذکر کر رہے ہیں؟ فک رقبہ، وہ گھاٹی ہے غلاموں کی گردن کو چھڑانا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کے پیرلل ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پہ تو دیکھیں اس سے ہٹ کے نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غلاموں کو آزاد کروانا۔ غلامی کا دور تھا، آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے اور آپ کو اللہ نے رقم دی ہے تو آپ اس مقروض کو اس قرضے سے نجات دلا سکتے ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن قحط کے عالم میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ہے وہ گھاٹی جو تمہیں عبور کرنی ہے، یعنی جیب ڈھیلی کرنی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جس کی یہ عقیدت ہوگی اللہ کے ساتھ، اور یہ عقیدہ وابستہ ہوگا کہ میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں الٹیمیٹلی اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن دینا ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ سے گورنمنٹ کہے کہ آج 10 روپے خرچ کرو، ہفتے بعد 1 لاکھ روپے لے لینا، تو سب لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کافی پڑے ہوئے گھر، یہ بھی لے لیں، اور لاکھ کے ساتھ ڈبل شاہ کے کئی واقعات آپ کے ملک میں نہیں آتے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ البقرہ میں؟ 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، 700 گنا، اور یہ فرمایا جس کے لیے جاؤں گا اس سے بھی زیادہ اس کے لیے لوٹا دوں گا۔ اتنا بڑا پروفٹ تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور اس دن جس دن کی کرنسی صرف نیکیاں ہے، قیامت کے دن، قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے نا، اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس زمین اور اس کے مثل اور سونا، پوری زمین جتنا سونا بھی خیرات کر دیا جائے، تو کہے گا یا اللہ میں خیرات کرتا ہوں مجھے دوزخ سے رہائی مل جائے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا سونا ڈیمانڈ نہیں کر رہا، گیون سرکمسٹانسز میں جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہ کھانے کھلانا چاہیے۔ آج کل یہ جو بھوکے جعلی قسم کے پھر رہے ہیں نا زیادہ تر، ان کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو کہتا ہے نا جی میں نے روٹی کھانی ہے، مجھے 10 روپے دیں، اس کو کہ چلو روٹی کھلا دیتے ہیں، آؤ ہوٹل پہ بیٹھو کھاؤ روٹی، پیمنٹ کر دوں گا۔ وہ بیسیکلی پیسہ مانگنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ذریعہ اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے وہ روٹی نہیں کھانی ہوتی ہے، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں ایون اگر کوئی پروفیشنل بیگر بھی، کوئی بھکاری آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں، آپ ڈانٹیں گے نہیں اسے، بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے راستے کے اوپر چلا دیں گے، اسے کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ ڈانٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ کسی کو ڈانٹیں؟ آپ نے کیا اس شخص کو خریدا ہوا ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں گے؟ کوئی آتا ہے آپ اس کو دعا ہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ اور اگر کوئی روٹی کا طلبگار ہے اور آپ کھلا سکتے ہیں تو ہوٹل پہ اس کو لے جائیں، کھلا دیں۔ اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں، او جی جیب کٹ گئی ہے، فلاں شہر جانا ہے، کرایہ چاہیے۔ آپ ان کو اگر کہیں کہ ہاں آپ کو بس میں بٹھا دیں تو 100 میں سے شاید 2 یا 3 بندے تیار ہوں گے۔ تو مقصد تو ان کا جانا تھا۔ میں تو یہی کرتا ہوں، اگر کسی کو اس طریقے سے معاملہ ہو تو میں تو پھر اس کو بس میں بٹھا کے آتا ہوں، کنڈکٹر کو کرایہ اس کے ہاتھ میں، اور ساتھ کیا کہتا ہوں کہ اگر یہ اترے تو کرایہ تیرا، چلو اس غریب کے کام آ جائے نا، اس کو نہیں دینا جس نے 2 نمبری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اگر ایسا کوئی کرے تو۔ یتیمن ذا مقربہ، یا یتیم جو کہ رشتہ دار بھی ہو اسے کھانا کھلایا جائے۔ او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین جو ہے جو خاک نشین ہے، مٹی پہ بیٹھنے والے جن کے پاس جگہ بھی نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے بعد ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور
ایک دوسرے کو رحمت کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے اور اللہ کی راہ میں جو صبر و استقامت ہے اس کا ذکر کیا ہے، صرف امپورٹنس بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ایمان لانے والے، صبر اختیار کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے، یہ تو خیر ڈیٹیل آگے سورۃ العصر میں آئے گی نا، جو 4 کامیابی کے لیے شرائط ہے ان میں آخری 2 شرائط یہی ہیں کہ آپ نے حق بات کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا، وہ جو انکار کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کی، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ، ان پر قیامت کے دن آگ چھا رہی ہوگی، والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ فاسقین کا اور اہل جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل جہنم کا بھی ذکر ساتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میٹھی نیند آپ کو سلا دیا جائے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بھائی بڑے معاملات سخت ہونے والے ہیں۔